کرم سامعین کرام، میرے معزز نوجوانوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلام کی شہزادیوں، بیچ میں تھوڑا تڑو تازہ ہونے کے لیے ہم نے چھوڑا تھا۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر اس رات کی فضیلت بیان کر کے پھر آخر میں دعا کی جائے گی، اور پھر اس رات میں ہمیں اپنے نوافل و دعاؤں اذکار میں گزارنا ہے۔ یہ رات ہے، اور یہ رات تبھی قیمتی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں جاگنے کے بعد ہمیں فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جاگنا نفل ہے، نماز فرض ہے۔ اگر ہم نے رات بھر تو جاگ کے گزار دی لیکن فجر کی نماز میں غائب رہے تو یہ جاگنا ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ تو ہمیں جاگنے کے ساتھ ساتھ فجر بھی ادا کرنا ہے۔ اور خاص طور پر میرے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ رات بھر جو گھومتے رہتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں، اس کے بجائے مسجد میں بیٹھ کر کے چند رکعتیں ادا کر لیجئے، پڑھ لیجئے، یہی زندگی میں اور آخرت میں کام آئے گی۔ بہت سے سوچتے ہیں 2 رکعت اس مسجد میں پڑھیں گے، 2 رکعت اس مسجد میں پڑھیں گے، 2 رکعت اس مسجد میں پڑھیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیثوں میں نہ کسی ہمارے بزرگوں میں نہ سلف صالح میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جہاں پڑھیے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پڑھیے، نوافل پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور علانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ باہر جو شور شرابہ کر رہے ہیں، برائے کرم بچوں کو بھی سمجھا کر کے پیار و محبت سے اندر لے کر آئیے۔ انشاءاللہ ہمارا بیان بہت جلد 12 بجے 11 بجے 11:30 بجے 11:30 بجے 11:15 انشاءاللہ بہت جلد قیمتی باتیں بیان کر کے۔ اور میرے دوستو، ہمیں لفاظی کرنا آتا نہیں ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں۔ ہم جو بھی بولیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بولیں گے۔ دعا کرے اللہ میری زبان سے ایسی باتیں نکال دے قرآن اور حدیث سے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہو، آپ حضرات کے لیے بھی نفع بخش ہو، اور ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی جو ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں ان تمام کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اللہ ہم سب کو دل سے یقین کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں جو آیت کریمہ اللہ نے تلاوت فرمائی، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، یہ رات بڑا مبارک رات ہے، یہ رات بڑی بابرکت والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمت والی بات ہے، یہ رات بڑی رفعت والی رات ہے۔ اس رات کی شان بڑی نرالی ہے، اس رات کی عظمت بڑا نرالا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں شعبان کے شب میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہے کہ اللہ میری گنہگار امت کو، میرے گنہگار امت کے نوجوانوں کو، میرے امت کے بوڑھوں کو، میرے امت کے بزرگوں کو، میری امت کی ماں اور بہنوں کو اے اللہ بخشش کر دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو 13ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو امت محمدیہ کے 1/3 لوگوں کے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ 13 شعبان کی رات میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے گنہگار امت کے لوگوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یا اللہ معاف کر دیے، بخشش فرما دیجیے۔ تو اللہ نے 1/3 امت کی بخشش کر دی۔
پھر اللہ تبارک و تعالی سے شعبان کی 14ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی سے میرے نبی نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری امت گنہگار ہیں، میری امت خطا کار ہیں، میری امت سیاہ کار ہیں، میری امت نادان ہے، میری امت کے ماننے والے اے اللہ تیری رفعت کو نہیں پہچانتے، تیری بلندی کو نہیں پہچانتے، تیرے محبوب نبی کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اے میرے مولا میں تجھ سے دھولی پھیلا کر اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، او میرے نبی، او میرے محبوب، او کالی کملی والے، او نبی آخر الزمان، او امام الانبیاء، جا میں نے تیری امت کے 1/4 حصے کو معاف کر دیا۔ اللہ نے 13 تاریخ کو 1/3، 14ویں تاریخ کو 1/4 حصہ معاف کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے نبی نے عرض کیا کہ اللہ ابھی میری امت کے بہت سے لوگ، بہت سے مرد اور عورت بخشش کے طلبگار ہیں، بخشش کے لیے محروم ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتا ہے، او میرے محبوب جاؤ، آج میں نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کی رات کو میں نے پوری امت کی سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے نبی 3 دن مانگے ہیں اور ہمیں صرف 1 دن جاگنا ہے۔ پہلی رات 13 تاریخ کی شعبان میں اللہ کے نبی نے مانگا، اے اللہ میری امت کی بخشش، میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ نے 1/3 امت کی بخشش کر دی۔ پھر دوسری رات 14 شعبان کی تاریخ کو اللہ سے دعا کی، اللہ نے 1/4 حصے کو معاف کر دیا۔ لیکن جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئی جو آج کی رات ہے، اللہ نے ساری امت کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ لیکن وہ امت کون؟ کیا وہ ہوں گے جو شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے، ناچ گانوں کے محفلوں میں جائیں گے، اپنے جوانی کو، اپنے عمر کے اس قیمتی لمحات کو دنیا کی لغویات میں، دنیا کی فحش چیزوں میں گزار دیں گے؟ ان کی مغفرت نہیں، مغفرت ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے جائیں گے۔ لیکن ایک دعا میرے نبی کی سب کو ملی۔ ہر امت کے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں عذاب دیا ہے، دنیا میں ان کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے مولا میری امت بڑا کمزور ہے، میری امت نادان ہے، میری امت کی جو لوگوں کی عمر ہے بہت کم ہے، یہ نیکیوں کے اعتبار سے پچھلے امت کے لوگوں سے کم رہیں گے، اس لیے اللہ میری امت کو دنیا میں رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، ان کے چہروں کو، ان کی شکل و صورت کو اللہ دنیا میں مشق نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ آج ہمارے چہرے صحیح سالم ہیں، آج ہمارے چہرے صحیح سالم چمکتے ہوئے نظر آ رہے، ورنہ میرے دوستوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندروں اور خنزیروں میں اللہ نے تبدیل کر دیا جب اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے۔ ہماری بھی گناہیں بہت زیادہ ہیں، ہماری ترتیبیں اتنے خراب ہیں کہ اللہ ہماری بھی صورت مشق کرنا جانتا ہے، لیکن نبی کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑا پیارا امت بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کا سردار، میں نے ساری انسانوں کا سردار حضرت آدم کو بنایا، سارے فرشتوں کا سردار میں نے جبرائیل امین کو بنایا، ساری کتابوں کا سردار میں نے قرآن مجید کو بنایا، سارے گھروں کا سردار میں نے بیت اللہ کو بنایا، سارے پتھروں کا سردار میں نے حجر اسود کو بنایا، سارے کنووں کا سردار میں نے زمزم کے کنویں کو بنایا، سارے نبیوں کا سردار میں نے آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور ساری امتوں کا سردار نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی امت کو بنا دیا۔ ہم لوگ بڑے قیمتی امت ہیں، تمام امتوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے یہ نبی کے صدقے میں سرداری ہمیں عطا کی ہے۔
میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا ہے، اپنے گناہوں کی رحمت اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اے اللہ آپ کا ایک نام غفار ہے، آپ کا ایک نام ستار ہے، کہ اللہ غفاری کے بدلے یا اللہ ستاری کے اس نام کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ قہار بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اللہ کا ایک نام جلال بھی ہے، اللہ کی ساری صفتیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ تیرے اس ستاری کی صفت کا واسطہ دے کر، تیری اس غفاری کا صفت کا واسطہ دے کر، ہم گنہگار امت آج شب برات کی رات میں بیٹھ کر کے تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے معافی کا طلبگار بن کر کے آئے ہیں۔ میرے دوستو، جو قرآن کی آیتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ رات میں نے مبارک والا بنایا اور لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بنایا، کہ کچھ لوگوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ڈر اور خوف ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ڈر ہے، دھتکار ہے۔ جو لوگ اللہ کی مرضیات کے مطابق چلتے ہیں، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے دوستو، اے میرے بندو، یہ رات اتنا قیمتی رات ہے کہ جب آسمانی دنیا پر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایک فرشتہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نورانی مخلوق کے ساتھ آسمانی دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتا ہے، اے میرا کوئی بندہ جو لا علاج ہو، جو دوائیوں کو کھا کر کے تھک گیا ہو، جس کو دنیا کی تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو دنیا کے تمام حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو دنیا کے تمام سرجنوں نے جواب دیا ہو، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آج اللہ کی دریائے مغفرت جوش میں، مانگ لے اپنی صحت کے بارے میں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، آج میں ساری چیزوں کو فیصلہ کرنے والا ہوں، ساری چیزوں کو اس دنیا کے اندر ایک رجسٹر میں تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ آسمانی دنیا پر مغرب کے بعد سے ہی آ جاتے ہیں، مغرب کے بعد ہی اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بغیر بلائے اللہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ آج روز ہم اللہ کو بلاتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کے لیے، اے اللہ آپ اپنی رحمت کو نچھاور فرما دیجئے، لیکن آج خود اللہ کہتا ہے، میرے بندو، اے میری بندیوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، آج میں تمہاری مغفرت کے لیے میں خود آ چکا ہوں، آج تم مانگو جو مانگو گے میں دوں گا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، کوئی ہے تنگ دست کہ مجھے روزی مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے قرض سے چھٹکارا پانے والا، آج میں اس کی قرضی کا ادائی کا فیصلہ کر دوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آج اس رات میں ایک رشت تیار کر رہا ہے کہ کون مرے گا، کون جیے گا، کون اس دنیا کے اندر یہ سال بھر میں زندہ رہے گا، کس کی شادیاں ہوں گی، کس کے گھر میں بچے ہوں گے، کس کے بچے نہیں ہوں گے، کس کے بچے پیدا ہوتی ہی مر جائیں گے، کس کی ڈولیاں سجتی ہی وہ ڈولی اجڑ جائے گی۔ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ آج اس رات میں کرنے والا ہے۔ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام
حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 معزز جو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرشتوں کے ساتھ جلوہ افزوں ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ایک بہت بڑی جماعت دے کر کے دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں، گشت کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی نگرانی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی دیکھ بھالی کے لیے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات، مکرم ہے وہ ذات جس کے لیے برکتیں ہیں، جس کے لیے رحمتیں ہیں، جس کے لیے ساری سلطنت ہے، جس کے لیے ساری بادشاہت ہے، وہ رات تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رب تمام احکم الحاکمین ہے، وہ رب تمام سلطنوں کا مالک ہے۔ اس رات نے، اس رب نے آج فیصلہ کر دیا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے میرا کوئی بندی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئی، میں آسمان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنے حجرے کے اندر تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا، یا نبی اللہ، اے نبی آخر الزمان، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ شعبان کی پہلی رات میں، آدھی رات گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا نگاہ آسمان کی طرف کیا تو دیکھا کہ آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ 7 آسمان کے دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ ہر آسمان سے پہلے آسمان کے فرشتے یہ آواز لگا رہا ہے کہ آج جو بندہ رکوع میں گزارا اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ دوسرے آسمان کا فرشتہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو آج کی رات سجدے میں گزارے۔ تیسرے آسمان کا فرشتہ یہ صدائیں لگا رہا تھا جس نے آج کی رات قرآن کی تلاوت میں گزارے، اس کے لیے بھی اللہ کی خوشخبری ہے۔ چوتھے آسمان سے فرشتہ آواز لگا رہا تھا جس نے آج کی رات اپنے دعاؤں میں گزار دے، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چھٹے 5ویں آسمان سے اللہ کا فرشتہ آواز لگا رہا تھا کہ جو بھی آج اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چھٹے آسمان سے اللہ کا فرشتہ آواز لگا رہا تھا کہ جو بھی بندہ آج تہجد میں اپنا وقت گزارے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور 7ویں اور آخر آسمان سے اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ ان تمام بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے راتوں کے اندر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بندوں کے لیے آج مغفرت کا، رحمت کا اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ آسمان کے فرشتے کب تک آسمان کے دروازوں پر کھڑے رہیں گے اور یوں اعلان کرتے رہیں گے، اور یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ کہا کہ یہ دروازہ مغرب سے لے کر فجر تک، صبح صادق تک یہ سارے دروازے کھلے رہیں گے آسمان کے، اور ہر آسمان کا فرشتہ یہی اعلان کرتا رہے گا کہ آج کی رات جو بھی اللہ کے سامنے مانگے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ ان کے تمام دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے، اور اللہ ان کی بخشش کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے گنہگاروں کے اتنے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیجتے ہیں، جتنے کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اندر جو بال ہے اتنے آدمیوں کی آج کی رات مغفرت ہوتی ہے۔
اور قبیلہ بنو کلب یہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگل میں رہتے تھے، قبیلہ قریے میں رہنے والا قبیلہ تھا۔ ان کا جو بکریوں کا جو ریوڑ تھا، فرماتے ہیں کہ 10 میل تک ان کی بکریاں چلتی رہتی تھی، 10 میلوں تک ان کی بکریوں کی آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے آج کی رات جو اللہ کے سامنے روئے گر گرائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو قبیلہ بنو کلب کی جو بکریوں کے جسم میں جو بال ہے، اللہ ان کے بالوں کے بقدر، اب بتائیے میرے دوستو، 10 میل تک اگر جو بکریوں کی ریوڑ پھیلے ہو تو کتنے سارے بکریاں ہوں گی؟ اور پھر ایک بکری کی بال کو ہم گننا مشکل ہے ہمارے لیے، گن سکتے ہیں بکریوں کے بال کو؟ ارے ہم تو اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے ہیں، تو بکریوں کے بال کہاں گن سکتے ہیں؟ تو اتنے بکریوں کے جسم کے بالوں کے بقدر آج اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو کتنا قیمتی رات ہے، کتنا مبارک رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، مانگ لو جو مانگنا ہے مجھے، میں رب احکم الحاکمین تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی میرے پاس سوئے تھے، باری میری تھی، میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ بستر سے اللہ کے نبی غائب ہیں، تو میں دل میں خیال کرنے لگی کہ شاید اللہ کے نبی میری باری کو چھوڑ کر کے میری کسی سوکن کے پاس چلی گئی، میری کسی سوکن کے پاس میرے نبی چلے گئے ہیں، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کی محبت کو بانٹنا نہیں چاہتی ہے، اور جب سوکن ہوتی ہے تو آپس میں تو بڑی ان کی کھٹ پھٹ رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ عورت ہر چیز برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے شوہر کی محبت کو بانٹنا نہیں چاہتی ہے۔ وہ ہر عورت یہ چاہتی کہ میرا شوہر صرف مجھ سے ہی محبت کرے، میرا شوہر صرف میرا ہی بن کر رہے، میرا شوہر میرے ہی اشارے پر رہے اور کسی کے پاس نہ جائے۔ تو حضرت عائشہ کیا سوچنے لگی کہ شاید میرے نبی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، کیونکہ بیویوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے۔ ایک آفس میں کام کرنے والا آدمی تھا، جو بڑے آفیسر ہوتے ہیں ان کے آفس میں بہت کام ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں بڑا کام رہتا ہے، ان کا حساب و کتاب کا معاملہ رہتا ہے، اور جو مینیجر ہوتا ہے ان کو تمام آفس میں جو کارخانے میں کام کر رہے ہیں ہر ایک کی نگرانی رہتی ہے، ان کی ذمہ داری، ہر ایک کا حساب و کتاب رہتا ہے ان کی ذمہ داری۔ تو ایک دن وہ مینیجر صاحب جو تھے، ان کو کمپنی کے آنر نے کہا کہ آج مجھے کمپنی کا پورا حساب و کتاب تمہیں صبح میرے پاس پیش کرنا ہے، پورا بایو ڈاٹا میرے پاس پیش کرنا ہے کہ 1 سال کے اندر تو نے کتنے نوکر رکھے، کتنے خادم رکھے، کتنے کیا کیے، کیسے کمپنی کو چلائیے، پورا بایو ڈاٹا مجھے 1 رات میں تیار ہو کر چاہیے صبح۔ اب مینیجر کی حالت خراب، مینیجر بھاگتا ہوا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لے کر گھر آیا، فٹافٹ کچھ کھایا پیا کچھ نہیں، بیٹھا کمرے میں، روم میں کنڈی لگائی اور اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اندر کمپنی کا حساب لگانے لگا۔ اور صبح جو ہے بیوی سے لڑکے گیا تھا، کیونکہ بھائی شوہر بیوی کی لڑائی تھوڑی موڑی ہوتی رہتی، کسی کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ہر ایک کی تھوڑی موٹی ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، تبھی محبت بڑھتی ہے۔ جہاں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے تو وہ محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیوی سے تھوڑی سی صبح بات چیت ہو کے گئی، پھر کمپنی کے آنر نے ان کو اور زیادہ ٹینشن دے دیا، تو فل ٹینشن میں آ کر گھر میں آ کر بیٹھا، لیپ ٹاپ سب میں حساب کرنے لگا، پورے کمپنی کا یہ بایو ڈاٹا تیار کرنے لگا۔ اندر سے آواز کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کہا کون؟ کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں آپ سے، کچھ باتیں ہیں۔ دروازہ کھولا، بتاؤ کیا ہے؟
تو بیوی نے آ کر سوال کیا آپ یہ بتائیے آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں. سوال بھی کتنا عجیب و غریب, کچھ اور کر لیتی لیکن کیا فرماتی ہے کہ یہ بتائیے آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں. کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, بہت زیادہ. کہا بہت زیادہ سے کام نہیں چلے گا, بتانا پڑے گا کتنا بہت زیادہ. کہا لیلا نے مجنوں سے جس طرح محبت کی اس سے بھی زیادہ میں محبت کرتا ہوں تم سے. کہا اس سے بھی کام نہیں چلے گا, مجھے آج تو بتانا پڑے گا. کم بخت تو بہت زیادہ کیا, صبح تو لڑکے گیا تھا, اب کہہ رہا بہت زیادہ محبت کر رہا ہوں. کیونکہ صبح جب لڑائی کر کے گیا بیوی سے, اگر بیوی کو یہ کہہ دے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب شوہر تو وہ ٹینشن میں تھا کہ مجھے صبح بایو ڈاٹا ٹیسٹ کرنا, اپنے آنر کو دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا کہ میں صبح تمہیں بتاتا ہوں کتنا محبت کروں. کہا کہ نہیں, فیصلہ ابھی ہونا ہے, ابھی بتانا ہے, بعد میں کام نہیں چلے گا. کتنا محبت کرتے ہو تو مجھ سے یہ بتا دو, تب جا کر کے میں یہاں سے ہٹوں گی, ورنہ میں ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب شوہر پریشان بیچارہ. شوہر کے پاس موبائل تھا, موبائل نکالا. کہا کہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ موبائل, اس کے اندر سم لگتا ہے. کہا ٹھیک ہے سم لگتا ہے. کہا کہ یہ موبائل اگر اس میں سم نہ ڈالے تو یہ موبائل بیکار, اور اگر سم کو موبائل کے اندر نہ لگائے تو سم بھی بیکار. یہ موبائل بھی خالی بیکار اور سم بھی اگر چھٹا کے رکھے تو بیکار. جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہے تو کامیاب ہوتا ہے. تو سمجھ لو کہ تم سم ہو اور میں موبائل ہوں. میں اور تم جب مل گئے تو ہماری منزل مقصود پہنچ جائے گی. تو تمہارے بغیر میں ادھورا اور میرے بغیر تم ادھوری. یہ سمجھ لو کہ تم سم ہو, میں موبائل. موبائل بغیر سم کے نہیں چل سکتا اور سم بغیر موبائل کے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اتنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جس طرح یہ موبائل اور سم کا کنیکشن, ایسا میرے اور تیرے دل کے درمیان کنیکشن ہے. وہ بیوی بہت خوش ہو گئی. میں سم, میرا شوہر موبائل. میرے شوہر اتنا محبت کرتا ہے, مجھے آج معلوم ہوا. جب وہ بیوی چلی گئی کمرے سے ہنستے ہوئے, شور مچاتے, بیوی تو خوش ہو گئی. تو شوہر صاحب نے کیا کہا اپنے جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ باؤلی کو کیا معلوم, یہ چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے پھرتا ہوں. سمجھ گئے کہ باؤلی کو کیا معلوم 4 سم لے کے پھرتا ہوں, ایک خراب ہو جائے دوسرے بدل دیتا ہوں. تو آج یہ حالات ہے دنیا کا. یہ آپ کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے میں بولا. تو میرے دوستو, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے شوہر اللہ کے نبی شاید آج مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو اماں عائشہ فرماتی ہے میں تلاش میں نکلی, تو نکلتے نکلتے میں جنت البقیع کی طرف پہنچ گئی. دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھ کر کے خوب رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. اور دعا بھی کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. اماں عائشہ فرماتی میں بھی چپکے سے بیٹھ گئی, اور اللہ کے نبی جو دعا مانگ رہے تھے اس سے آمین کہنے کے لیے میں بیٹھ گئی. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے تھے, اے اللہ میرے گنہگار امت کی بخشش فرما, اے اللہ میرے گنہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے, اے اللہ میرے گنہگار امت کو اے اللہ حشر کے میدان میں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما دے. یہ دعائیں کر رہی تھی. اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی دیر تک میرے نبی دعا مانگتے رہے کہ میں تھک گئی دعا کرتے کرتے, اتنی لمبی دعائیں مانگی. لیکن جب میں تھک گئی اور میں سمجھنے لگی کہ اب اللہ کے نبی واپس آئے, تو میں الٹے پیر بھاگتی ہوئی اپنے حجرے میں آ کر سو گئی. اللہ کے نبی جب آئے تو فرمایا عائشہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی معاف کیجئے گا, میرے دل کے اندر ایک شک پیدا ہوا تھا کہ شاید آج آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے, اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی. دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں اپنی امت کے بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تو میں بھی دعا میں بیٹھی تھی, لیکن میں تھک گئی تو میں واپس آ گئی. فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے.
शब बारात की रात है। आज अल्लाह तबारक व ताला कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर आज अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फरमाते। इसलिए ए आयशा, आज की रात तो वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला तमाम मरने वालों को, तमाम जीने वालों का, तमाम दुनिया के अंदर बसने वालों का लिस्ट तैयार करता है। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा लिस्ट तैयार हो, जब अल्लाह तबारक व ताला मेरा नाम को लिखे, तो मेरा लिस्ट इबादत में लिखा जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हम आज की रात इबादत करेंगे ताकि जब अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिस्ट को तैयार करेंगे तो उसके अंदर हमारा नाम आए कि फना इब्ने फना मक्का मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करता था, मक्का मस्जिद में बैठकर ये अल्लाह के सामने रोया करता था, अपने गुनाहों की बख्शिश किया करता था। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत के लिए 4 नहरें बनाई हैं जन्नत में, और बहुत कीमती नहरें अल्लाह ने इस उम्मत के लिए बनाई हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ये 4 नहरें ऐसी होंगी कि मेरा बंदा जब जन्नत में जाएगा, जहां चाहेगा, यहां अगर हम दुनिया में अगर पानी पीना चाहें तो पानी के पास हमें जाना पड़ेगा, पानी के गिलास को हमें पकड़ करके लाना पड़ेगा, पानी के कैन को लाना पड़ेगा। लेकिन वो नहरें ऐसी होंगी जहां बंदा चाहेगा उस नहर को इशारा करेगा और वो नहर चलना शुरू कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि सबसे पहला नहर जो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन जन्नत में जो जन्नतियों को देंगे वो दूध का नहर होगा। दूसरा शराब का नहर होगा। दुनिया की शराब नहीं, दुनिया की जब शराब पीते तो नशा आता है, वहां की शराब तो शराबन तहूरा है, पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ शराब। तीसरा नहर शहद का होगा और 5वां नहर पाक और साफ पानी का होगा। अल्लाह तबारक व ताला ये 4 नहरें हर उम्मती को देंगे, हर जन्नती को देंगे, हर जन्नत में जाने वालों को ये नहर देंगे अल्लाह तबारक व ताला। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये मुबारक रात इतनी कीमती रात है कि अल्लाह तमाम लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं। लेकिन इस रात में भी कुछ लोगों की मगफिरत नहीं होती है, कुछ रात की मगफिरत नहीं होती है। 6 किस्म के लोग हैं जिनकी अल्लाह इस रात में भी मगफिरत नहीं करते हैं। लेकिन मैं 3 को बताता हूं, 3 को छोड़ता हूं, क्योंकि आगे और बातें आपको बताना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाता है कि ये रात इतनी रहमत वाली रात है, इतनी बरकत वाली रात है कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि जब बंदों मेरे से करीब होता है, मुझसे दुआएं मांगता है, तो मैं उसके सहरक से भी ज्यादा करीब रहता हूं। ये सहरक जो हमारे गर्दन में है, इससे भी ज्यादा अल्लाह करीब होता है। और कुरान के अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? कुरान के अंदाज में सुनिए, मजा आएगा आपको। कुरान कितना प्यारा अंदाज में बयान करता है, लोगों की तारीफ को बयान करता है, अल्लाह की तारीफ को बयान करता है कि अल्लाह हमारा कितना करीब है। लेकिन हम बंदे हैं कि अल्लाह की उस कुर्बत को हम नहीं पहचानते, उस कुर्बत को हम महसूस नहीं करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है दूसरे पारे के अंदर, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह अपने कुरान करीम में फरमाता है मेरा कोई बंदा मुझसे सवाल करने वाला, मैं आज उसकी सवाल को पूरा करूं। है कोई मेरा बंदा रोजी मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं। है कोई मेरा गुनहगार बंदा अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाहने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूं। है कोई मेरा कमजोर बंदा तंदुरुस्ती चाहने वाला, मैं उनको तंदुरुस्ती अता करूं। है मेरा कोई नादान बंदा, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो तमाम लोगों ने उसको धुतकार दिया, आज आ जाए मेरे दरबार में, मेरा दर होगा, तेरा सर होगा, माफी मेरी तरफ से होगी। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है?
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور میرے بندوں مجھ سے سوال کر لو، میں تیرا قریب ہوں، سحرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگ لے جو مانگنا ہے، فریاد کر لے جو فریاد کرنا ہے، ساری چیزوں کو آج میں سننے کے لیے رب احکم الحاکمین دنیا میں آ چکا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے سحرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، آج تمہارے پاس آ چکا ہوں، میرے بندوں مانگ لو، فریاد کر لو، آج میں رب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اتنا دینا جانتا ہوں، اتنا دینا جانتا ہوں کہ تم لینے والے تھک جاؤ گے، لیکن میں دیتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تھکنے والے نہیں ہیں، ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ نہیں تھکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اس رات میں تم اللہ کے سامنے رو کر اپنی معافی مانگ لو، گناہوں کی بخشش کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیمتی رات میں نے 2 راتوں میں سے ایک رات دے دی ہے، ایک رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ جتنا آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیوں میرے دوستو یہ دنیا فانی ہے، یہ جہان فنا ہونے والی، یہ ہماری چند دنوں کی زندگی ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ میری بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ دنیا فانی جہان ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، اولیاء بھی آئے، متقین بھی آئے، بدکار بھی آئے۔ میرے دوستو سارے انسانوں کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، چاہے حضرت آدم کیوں نہ ہو، چاہے نوح اللہ کیوں نہ ہو، ہر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اگر رہتا تو رستم پہلوان رہتا، سکندر بازتا رہتے، فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا وہ فرعون اس دنیا میں رہتے، قارون جس کے پاس مالوں کا خزانہ، جس کے پاس مال کی کمی نہیں، اگر موت کو مال کے ذریعے خریدا جاتا تو قارون اس دنیا میں موجود رہتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ساری چیزیں فضا ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف احکم الحاکمین کی ذات ہے، وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ ساری دنیا کے لوگ فنا ہونے والے، ہر انسان کو ایک نہ ایک اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی جو قبرستان گئے، جنت البقیع گئے، کیوں گئے؟ تاکہ ہمیں موت یاد آ جائے، مردوں کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، تم پہلے آ چکے ہیں، بعد میں آنے والے ہم ہیں، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اسی جگہ میں آنا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقام، ہمارا اصل جگہ قبرستان ہے۔ یہ ہماری بلڈنگیں، یہ ہماری عمارتیں، یہ چند دنوں کے لیے ہے، یہ فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ کیونکہ ہم کہیں بھی چھپ جائے، غاروں میں چلے جائے، پہاڑوں میں چلے جائے، بیابانوں میں چلے جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جہاں بھی چاہو تم چھپ جاؤ، لیکن جب میرا موت کا فرشتہ آئے گا تو وہاں سے کھینچ کر کے تمہیں لے کر آ جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے کہ قرآن فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
اے مردوں کی جماعتوں، اے بزرگوں کی جماعتوں، اے نوجوانوں کی جماعتوں، اے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب موت تمہارے قریب آ جاتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون پھر تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اگر تم اپنے زبان سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا کرنا چاہو، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اب تمہیں اتنے بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تم ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کی اپنی شہادت دے سکو۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، اے مردوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، اگر تم موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے بیابانوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میں تمہیں ہر جگہ سے نکال کر کے تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دوں گا، چاہے تم فلک پوش عمارت میں چھپ جاؤ، خوبصورت بلڈنگوں میں تم چھپ جاؤ، تم غیبان میں رہ جاؤ، لیکن اللہ فرماتا وہاں سے بھی کھینچ کر میرے فرشتہ تمہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کا فرشتہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا کہیں بھی چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی کوہ میں اگر تم گھر بنا کر کے بھی رہو گے، اللہ فرماتا ہے نہیں چلے گی۔ اگر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اندر بھی تم چھپ جاؤ، اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہاں جاؤ گے موت کے ڈر سے، کہاں بھاگو گے، کدھر بھاگو گے، سب جگہ میرے موت کا فرشتہ تمہیں آ کر کے دبوچ لیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور یہ شعبان کی رات ہمیں یہ موت کا یاد دلاتا ہے۔ قبرستان جب جاتے ہیں تو ہمیں موت یاد آتی ہے۔ موت کی یاد کے لیے اللہ کے نبی قبرستان جایا کرتے تھے۔ موت یاد آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اور گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ میرے نزدیک بڑا قیمتی بندہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، توبہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، 5-10 منٹ میں اپنے باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے دوستو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ 3 آدمی جو بتانا چاہ رہا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں بھی اگر وہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کرے تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، توبہ نہ کرے تو اس رات میں بھی وہ محروم رہتا ہے۔ سب سے پہلا آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہوں سوائے مشرک کی جو میری ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں اگر کسی اور کو بھی شریک کرو گے یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو پہلا مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور دوسرا شراب پینے والوں کی، اور تیسرا چگل خوروں کی۔ چگل خوروں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو چگلیاں کرتا ہے،
اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جس کو قرآن میں فرمایا، آپ 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ قاف میں پڑھیے، اللہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم میں کہ یہ لوگ، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اتنا گیا گزرا، اتنا بیکار ہے جو اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، گویا کہ اپنے مردار بھائیوں کا گوشت نوش نوش کر کے کھا رہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہمارے اندر غیبت کرنے کی، چغل خوری کرنے کی عادت ہے تو آج ہی اسی رات میں ہم توبہ کر لیں، چاہے وہ حضرتوں کی غیبت کریں۔ آج بہت زیادہ حضرتوں کی غیبت کرنے والے پیدا ہو گئے، انہوں اپنی آخرت کو سنوار لو میرے دوستو۔ جن کی تم غیبت کر رہے ہو ان کی کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو آدمی حضرتوں کے علماء کی غیبتیں کرتا ہے، حضرت مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا چہرہ اللہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو اپنے علماء کی غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اس کے کلمے کو چھین لیتا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آج لوگ آسان سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، غیبت کرنے والوں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جس کی تم نے غیبت کی ہے اگر وہ تمہارے معاف نہ کرے تو میں تمہارے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے نہیں بچ سکتے۔ جس کی تم نے غیبت کی ہے سب سے پہلے اس سے معافی مانگنا ہے، اگر وہ معاف کرے تو اللہ معاف کرتا ہے، وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اب ہمیں نوافل پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، بیانات انشاءاللہ جمعے میں آپ کو بہت قیمتی باتیں ہم بیان کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات نوافل کی رات ہے، تو اس رات میں ایک تھوڑا موڑا نماز کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانیاں ہوگی۔ صلاۃ التسبیح، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، ہماری گھر کی عورتیں بھی دھیان سے سن لیں، میں نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو گھر میں یہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ میں آسان لفظوں میں اس طریقے کو بتاتا ہوں، اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو کہا، میرے چچا، آپ سے اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھیے، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیے، ہفتے میں بھی نہ پڑھے تو مہینے میں پڑھیے، مہینے میں بھی نہ ہو سکے سال میں پڑھ لیجئے، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ کیا کرے گا؟ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اب جو ہے یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو کون سے گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ہمارے جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتے، لیکن ہمارے جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، یہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ہم چھوٹے موٹے جو گناہ کرتے ہیں تو یہ معاف ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اور توبہ کرنا ہے آج رات ہمیں۔ صلاۃ التسبیح کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا طریقہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔
اور جو اس رات میں ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات میں عبادت کرنا ہے، صبح نفل روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ روزہ نفل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر جو نہ رکھے تو اس کو ہم تان و تشریح نہ کرے، جو رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو ثواب دیں گے. نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں میرے دوستو. یہ نفل روزہ ہے، رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہے تو، کوئی ضروری نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ثواب کو لوٹ لیں، اللہ کے خزینے کو لوٹ لیں میرے دوستو. تو اب یہ طریقہ سن لیجیے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. آپ لوگ تھک گئے. طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لے. اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمہ، پورا جو ثنا ہے اس کو پڑھ لینا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے. ولا حول ولا قوت ضروری نہیں. کتنا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہمارے گھر کی مستورات بھی دھیان سے سنیں. 15 مرتبہ کتنا پڑھنا ہے؟ گنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ. اس کے بعد ہمیں قرات کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے لے کر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ صورت پڑھیے. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 15 10 25 ہو گئے. پھر اس کے بعد رکوع میں جا کر آپ کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 35 30 کو 5. اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے پھر آپ کو یہی کلمہ تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 45 ہوئے نا. اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے. سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ 55 50 کو 5. پھر سجدے سے اٹھ کر کے آپ کو جلسے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 65 60 کو 5. پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 75 70 کو 5. تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ ہمیں پڑھنا ہے. 70 کو 5 مرتبہ یہ کلمہ ہمیں پڑھنا ہے اور 4 رکعت اسی انداز میں آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے. سمجھے؟ اس کے بعد دعائیں کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ الاستخارہ، جو آپ کو نماز پڑھنا ہے وہ نماز پڑھیے. قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، کیونکہ کوئی مخصوص نماز اس رات کے لیے نہیں ہے. آپ نفل نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، جو آئے آپ کے من میں وہ کیجئے. اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. دعا کر لیتے ہیں مختصر. آمین وآخر دعوانا. بس تمام مرحومین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرے. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. درود شریف پر لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ یا اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اے مولا ہم سب گنہگار ہیں، مولا ہم سب خطا کار ہیں، مولا ہم سب شیعہ کار ہیں. مولا ہے تو تیرے ہی بندے، مولا ہے تو تیری ہی نام لیوا، مولا ہے تو تیری ہی مغفرت چاہنے والا. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، مولا ہماری لغزشوں کو معاف فرما. مولا ہم تیرے بہت بڑے گنہگار ہیں، مولا بہت بڑے گنہگار ہیں. مولا آج تیرے سامنے اپنے جھولیوں کو پھیلا دیے ہیں. مولا آج تو ہماری جھولیوں کو دیکھ کر کے، ہمارے ہاتھوں کو دیکھ کر کے مولا تو ہماری مغفرت فرما دیجئے. مولا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے. مولا ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، اے رب کریم، آج یہ تیرے گنہگار بندے اے اللہ تیرے مبارک گھر میں بیٹھ کر اے اللہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. مولا اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے مولا تجھے اللہ ایسے بندے بہت پسند ہیں جو تیرے سامنے توبہ کرے، جو تیرے سامنے استغفار کرے. اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. مولا ہماری توبہوں کو قبول فرما دیجئے. مولا ہمارے بخشش فرما دیجئے. مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا تیرے نبی نے تے اے اللہ راتوں میں رو کر کے اپنے گنہگار امتوں کے لیے اے اللہ مغفرت کی بخشش چاہی ہے. اے اللہ تیرے نبی کا صدقہ ہوئے، اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ دے کر اے اللہ تیرے چہیتے اور نبی کے لاڈلے نبی کا واسطہ دے کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. یا اللہ اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں یا اللہ رات کا ایک آدھا حصہ گزر چکا ہے. یا اللہ تو پہلے آسمان پہ ہے. یا اللہ تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے. یا اللہ اس مبارک گھڑی میں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. اے مولا اے اللہ ہم میں سے اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرما. تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بہت سے محسن ہیں یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے. یا اللہ جن کے اللہ گھروں میں بیماریاں ہیں. یا اللہ کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے. یا اللہ کسی نہ کسی
طور پر اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان سب کی بیماروں کی اللہ شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بہت سے محسنوں کے یا اللہ گھروں میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہمارے کچھوں کے بیویوں کی طبیعت خراب ہے، یا اللہ ان کی بیویوں کو صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ کسوں کے والدین کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کے والدین کو صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو صحت عطا فرما دیجئے، تندرستی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا جتنے امت مسلمہ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچے ہوں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہمارے بہت سے بہنیں ایسی ہے یا اللہ غیر شادی شدہ ہے، یا اللہ رشتے کے لیے اللہ تڑپ رہے ہیں، گھروں میں اللہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں، یا اللہ ان کی عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کی عمریں ان کی چہرے کی رونقیں یا اللہ مٹتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کو ابھی تک رشتے نہیں ملتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان بہنوں کو اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرما، یا اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بہت سے نوجوان بھائی ہیں یا اللہ جو شادی کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ جو رشتہ ڈھونڈتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ملتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بہت قریب ہیں، ہمارے بہت عزیز ہیں، یا اللہ بہت پریشان ہے، یا اللہ ان کو بھی نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے، نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے حق میں دعاؤں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہم ان کا نام لینا چاہتے تھے لیکن نہیں ہے، یا اللہ تو ان کے ناموں سے واقف ہے، تو ہر ایک کے ناموں کو جانتا ہے، ہر ایک کی شکلوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ ہمارے جو بھی نوجوان ہیں، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، جو بھی ہماری بہنیں ہیں، یا اللہ غیر شادی شدہ ہے، یا اللہ مناسب رشتے نہیں ملتے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہمارے بہت سے بہنیں اور ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں یا اللہ صرف بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے، یا اللہ ان کو یا اللہ جو بیٹے کے لیے تڑپتے ہیں یا اللہ ان کو بھی نیک صالح بیٹے عطا فرما دیجئے تاکہ ان کے گھروں کا بھی چراغ جل جائے۔ اے مولا کریم ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم تمام اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، اپنے رب کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے مولا ہم تیرے دربار کا بھگورا غلام ہے، یا اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ آج تیرے دربار میں ہمارے مسجد میں یا اللہ ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری پیاری معزز اور محترم ہماری مسلمان کی ماں اور بہنیں بھی اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ فریاد کر رہی ہے۔ اے مولا کریم جس کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی آرزویں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، یا اللہ ہر ایک کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ بڑا مجمع یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، رات کے آدھے حصے میں یا اللہ بیٹھ کر یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کے تمام کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ان میں جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، جو اللہ تنگ دست ہے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں یا اللہ ترقی عطا فرما، تجارت میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے یا اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، فتین کی فتنوں سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، یا اللہ ہر شرور و فتن سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر پیار و محبت کا ماحول پیدا فرما، یا اللہ جس گھروں میں امن و شانتی نہیں ہے، یا اللہ شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، یا اللہ ان طور شوہر اور بیوی کے درمیان پیار و محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ نبی کے گھرانے کی طرف پیار و محبت عطا فرما، یا اللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو
مانگنے سے رہ گیا ہے تو اپنے شایان شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں ہم جو نماز پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو ذکر کریں گے، یا اللہ ان تمام نمازوں کو، ان تمام ذکر و اذکار کو، ان تمام عبادتوں کو اللہ تو ہمارے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری اس دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔